أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، غالباً اس سے پہلے 2 جمعہ میں اسی حدیث پاک کے متعلق کچھ ضروری امور آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رش کرنا مناسب نہیں مگر 2 شخصوں پر، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دولت عطا کی ہو اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا، دین کا علم عطا کیا ہو اور وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ ان 2 شخصوں کو دیکھ کر رش کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا مال دیتا اور ایسا دل بھی دیتا، اللہ ہمیں ایسا علم دیتا اور پھر اس طرح عمل کی توفیق بھی دیتا، دین کی خدمت کرنے کا اللہ موقع عطا کرتا۔ یہ خواہش کرنا جائز خواہش ہے، بلکہ اچھی خواہش ہے۔ باقی اور چیزوں کو دیکھ کر آدمی للچائے، رال ٹپکائے، خواہش کرنے لگے، تمنا اور آرزو کرنے لگے تو یہ کوئی چیز نہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر دنیاوی مال دولت یا اور کوئی چیز، عہدہ اور منصب، انسان کو رال نہیں ٹپکانا چاہیے، نہ خواہش کرنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں مال والوں کو دیکھ کر خواہش کرنے کے سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کی۔ اللہ نے جن کو مال دیا، دولت دی، ان کو دیکھ کر آدمی رال ٹپکا ہے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا تھا، عمر بن خطاب کا ذکر کیا تھا، حضرت ابو طلحہ کا ذکر کیا تھا اور بعض ذکر کیے، اور بتایا تھا کہ یہ لوگ تھے، ان کو دیکھ کر کوئی رش کرنے لگے، اللہ ہمیں بھی مال دیتا اور ہم بھی ایسا لٹاتے، اللہ کے نام پر خرچ کرتے، اللہ کے نام پر لٹا دیتے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی عالم کو دیکھ کر، فاضل کو دیکھ کر، جس کی زندگی اللہ والی زندگی ہو، قرآن کے مطابق ہو، عمل اس کا اس کے مطابق ہو، زندگی اس کی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی ہو، ایسے عالم کو، فاضل کو دیکھ کر رش کرنے لگے، اے کاش کہ مجھے بھی ایسا علم ملتا، اے کاش کہ میں بھی ایسا عمل میں آگے بڑھ جاتا، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا، اور کاش کہ میں دین کی ایسی علمی خدمت کرتا۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم کو، فاضل کو، اور اس کے علم کو، اس کے عمل کو، اس کے تقوی کو اور اس کی دینی خدمات کو دیکھ کر رش کرتا ہے، یہ بہت اونچے قسم کا رش ہے۔ جن لوگوں نے ایسا رش کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے عالم نہیں تھے، اللہ نے ان کو عالم بنا دیا۔ پہلے وہ ایسے لوگ نہیں تھے، عام لوگ تھے، لیکن بعد میں چل کر اللہ نے ان کو عجیب توفیق عطا فرمایا۔ حضرات صحابہ کے درمیان بھی یہ شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں، علم کے لیے آگے بڑھیں اور ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لوگ آتے تھے اور گزارش کرتے تھے
آپ ہمیں ایک دن عطا کر دیجیے۔ عورتوں نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا، ان کو مردوں پر رشک آیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورتیں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، مرد تو ہر وقت آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے، جب دیکھو مرد آپ کے پاس آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کا علم بڑھ رہا ہے، ان کی زندگی سدھر رہی ہے، لیکن ہم عورتیں جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم آپ کی خدمت میں کیسے آئیں جب مرد آپ کے پاس میں ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی علم کا بڑا شوق ہے، ہمیں بھی علم کا بڑا ذوق ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں۔ اس لیے گزارش آپ سے یہ ہے، آپ ہمارے لیے ایک دن مردوں سے ہٹ کر مقرر کر دیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عورتوں نے گزارش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دن تمہارے لیے مجلس لگے گی، علم کا حلقہ لگے گا، اس کے اندر عورتیں جمع ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے اور اس ایک دن کو اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے خاص کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے علم کو دیکھ کر عورتوں کو شوق ہو گیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارا علم بڑھ جائے، ہمارا عمل بڑھ جائے۔ اس کو کہتے ہیں رش کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے عالم نہیں تھے، ایک تاجر تھے، وہ بزنس مین، بہت بڑا بزنس تھا، اور وہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، ریشمی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کا یہ سلسلہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا۔ لیکن جب انہوں نے علماء کو دیکھا، علماء کی باتیں سنی، تو ان کے دل کے اندر علم کا جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے پاس تھے۔ امام شعبی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں۔ امام صاحب اس وقت 25 سال کی عمر کے تھے، عالم نہیں تھے۔ 25 سال تک ضروری دینی معلومات تو ان کو تھے، لیکن وہ کوئی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم نہیں تھے۔ چلے جا رہے تھے، امام شعبی اپنے دروازے پہ کسی کام سے کھڑے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر کہا، نوجوان آؤ ادھر۔ امام صاحب پہنچے، انہوں نے خیر خیریت پوچھی اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، بس موٹی موٹی دین کی باتیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو تنبیہ کی، انہوں نے کہا کہ تم کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو تمہارے چہرے پر اور تمہاری پیشانی میں علم کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری پیشانی اور چہرے میں علم کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ امام صاحب کو شوق پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا اب تو علم حاصل کرنا ہے۔ نکل کھڑے ہوئے، تجارت کو کسی کے حوالے کر دیا، کچھ لوگوں کو اس کے لیے بٹھا دیا اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اکابر علماء کی خدمت میں جانے لگے، محدثین کے ہاں پہنچنے لگے، فقہاء کرام کے ہاں پہنچنے لگے، اور ان کے استادوں میں سے سب سے بڑے استاد یہی تھے جن کا نام ابھی لیا، امام شعبی۔ امام شعبی امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے استاد، لیکن جب علم کے میدان میں آگے بڑھنے لگے، اللہ نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، فقہ عطا کیا تھا، تفقہ کی دولت سے مالامال کیا تھا، اور امام صاحب کے 4000 استاد ہیں۔ کتنے؟ 4000 استاد، یعنی 4000 اساتذہ سے انہوں نے جا جا کر کسی سے چھوٹا کسی سے بڑا علم حاصل کیا۔ اور جو آدمی اتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، اس کے علم کا کیا ٹھکانہ؟ بہت بڑے فقیہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا، یہی امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت نے ایک جواب دیا، اس نے کہا کہ حضرت
میں نے آپ کے شاگرد ابو حنیفہ سے بھی یہ سوال کیا ہے، لیکن انہوں نے جواب کچھ اور دیا اور آپ نے جواب کچھ اور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا جواب دیا ابو حنیفہ نے؟ کہا کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو اس کے بارے میں مذاکرہ کروں گا۔ کسی وقت امام ابو حنیفہ اپنے استاد کی خدمت میں گئے تو امام شافعی کو یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تمہارے سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ جی ہاں حضرت پوچھا تھا۔ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت میں نے جواب دیا تھا۔ کہا کہ اچھا یہ تم نے جواب کہاں سے دیا؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فقہائے کرام بے دلیل ہانکتے رہتے ہیں، بے دلیل کوئی فقیہ نہیں کہتا، چاہے ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام احمد ہو یا امام شافعی ہو، سب اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ آپ نے جواب کہاں سے دیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے امام شافعی سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ بما قد حدثتنا عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ میں نے جواب اس حدیث کی بنیاد پر دیا ہے جو خود آپ نے مجھے سنائی۔ دیکھو کیا بول رہے، میں اس کا جواب اس حدیث سے میں نے دیا ہے جو حدیث آپ نے مجھ کو سنائی، اور آپ نے کہا کہ آپ کو فلاں نے یہ حدیث بتائی تھی، ان کو فلاں نے بتائی تھی، ان کو فلاں نے بتائی تھی، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور حدیث کا یہ مضمون۔ امام شافعی کہنے لگے اچھا اس سے تم نے یہ مسئلہ نکالا۔ پھر امام شافعی نے ایک عجیب جملہ کہا جس کو تاریخ نے ضبط کر لیا، سنہری حروف کے اندر اس کو لکھا گیا۔ امام شافعی نے ابو حنیفہ سے کہا کہ ابو حنیفہ یہ حدیث میں اس زمانے سے جانتا ہوں جبکہ ابھی تمہارے ماں باپ کا ملن بھی نہیں ہوا تھا، یعنی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے ماں باپ کا ملن اور شادی ہی نہیں ہوئی، اس زمانے سے میں یہ حدیث جانتا ہوں، لیکن کبھی میرا ذہن ادھر نہیں گیا جدھر اللہ نے تمہارے ذہن کو پلٹ دیا، اور اس سے تم نے وہ مضمون نکال لیا، وہ جواب نکال لیا جہاں میرا ذہن نہیں گیا۔ پھر انہوں نے کہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ سیادلہ ہوتے ہیں، یعنی کیمسٹ کی دکان میں آپ جا کر دیکھو دوائیوں کا انبار رکھا ہوا ہے، دوائیاں ہی دوائیاں، لیکن دوائیوں کا رکھنے والا یہ نہیں جانتا کہ کون سی دوا میں کیا علاج موجود ہے۔ یہ تو اطباء جانتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کے پاس تو حدیث کا ذخیرہ ہے، لیکن اس کا فہم اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ ابو حنیفہ کا ایسا گزر گیا کہ علم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رشک آیا ہو، شوق آیا ہو، اپنے دل کے اندر ٹھان لیا انہوں نے، اور پھر علم کے سلسلے میں آگے بڑھے، یہاں تک بڑھ گئے کہ ان کے استاد نے بھی ان کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کروا دیا۔ ایک دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں تاریخی کا، وہ ہے امام ابو یوسف کا۔ امام ابو یوسف یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے، بہت اونچے درجے کے فقیہ لوگوں میں سے۔ ان کا اصل نام ہے یعقوب، ان کے والد نے ان کا نام یعقوب رکھا تھا، بعد میں بڑے ہونے کے بعد ان کی کنیت لگی ابو یوسف۔ جیسے ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ کا نام کیا ہے۔ ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان، ان کے والد کا نام تھا ثابت، نعمان بن ثابت ان کا نام۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ عرب کے اندر دستور تھا، اور اسی لیے اور بھی علاقوں کے اندر دستور تھا کہ لوگ اپنی کنیتیں رکھا کرتے تھے۔ عرب کے اندر تو بڑا زبردست اس کا رواج تھا، یعنی جس کا بچہ پیدا ہوتا تو اسی کے نام سے باپ کی کنیت بنتی تھی۔ مثلا کسی کا نام ہے کچھ، اس کا بیٹے کا نام رکھا سلمہ، تو اب باپ کا نام ہو گیا ابو سلمہ، یعنی سلمہ کا باپ۔
اسی طریقے پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کنیت ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، ایک بیٹے عبداللہ تھے، ایک بیٹے طیب تھے، ایک بیٹے قاسم تھے، ایک بیٹے ابراہیم تھے۔ قاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، اسی لیے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے بعد صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، لیکن کافر لوگ جو حضور کو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، وہ آپ کو کیسا خطاب کرتے تھے؟ آپ کو کہتے تھے اے ابو القاسم، اے ابو القاسم، یہ تھا رواج۔ تو ابو حنیفہ کا نام تو ہے نعمان، ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ اسی طرح یعقوب نام تھا ابو یوسف کا، بعد میں چل کر ان کی کنیت ہو گئی ابو یوسف۔ ان کے جو باپ تھے وہ دھوبی تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابو یوسف کے بچپن ہی میں۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں نے ان کو لے جا کر گھاٹ پہ چھوڑا اور دھوبیوں کے حوالے کر دیا کہ میرے بچے کو بھی ذرا دھونا سکھا دو، اور یہ بھی تمہارے ہاں گھاٹ پہ کام کرے گا، اور جو کچھ کے پیسہ مل جائے اس کے ذریعے سے گزر بسر ہوگا، گھر کے اندر کا کام کاج چلے۔ تو ابو یوسف کو لے گئے بچپن ہی میں، گھاٹ پہ کام پہ لگا دیا۔ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتے، گھاٹ پہ جاتے، کپڑے دھوتے، جو کچھ کے پیسہ ملتا وہ لا کر ماں کے حوالے کر دیتے۔ ان کے جانے آنے کے راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا، اور وہاں بڑی مجلس لگتی تھی علماء کی، ہر وقت جم غفیر رہتا تھا علماء کا۔ علماء آ رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، بیٹھک ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، علمی باتیں پیش کی جا رہی ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، استنباط ہو رہا ہے، استخراج ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی تشریح ہو رہی ہے، احادیث کی تشریح ہو رہی ہے، مسائل کو نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ایک امام یہ بول رہے ہیں، ایک امام یہ بول رہے ہیں۔ یہ سارا منظر کھڑے کھڑے ابو یوسف دیکھا کرتے تھے۔ بچہ تھا، بچہ چلتے چلتے کھڑا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ابو یوسف کے ذہن میں آیا کیوں نہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھا کروں، کتنا پیارا سما ہے۔ اور امام ابو یوسف کو اللہ نے عقل بہت دی تھی، دھوبی کے گھاٹ پہ تو جاتے تھے، لیکن ان کے پاس اللہ نے وہ عقل عطا کی تھی جو بہت کم لوگوں کو دستیاب۔ چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود وہ سمجھ رہے تھے، باتوں کو اخذ کر رہے تھے، مزہ آنے لگا، علم کا چسکا پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ شوق اپنا بڑھا کر یہ کیا کہ دھوبی کے گھاٹ پہ جانا چھوڑ دیا اور ابو حنیفہ کی مجلس ہی میں آ کے بیٹھ جاتے، کونے میں بیٹھ جاتے، امام صاحب کی باتیں سنتے اور لوگوں کی باتیں سنتے، مذاکرہ جب ہوتا تھا اس کو بیٹھ کر غور سے سنتے، علم بڑھتا رہتا تھا، بڑا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ اب دھوبی کا گھاٹ بھول گئے، ابو حنیفہ کی مجلس میں آ گئے، دھوبی کے گھاٹ سے علم کے گھاٹ پہ آ گئے۔ اب یہاں بیٹھے گھر چلے گئے، ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کما کے لایا؟ امی جان آج تو میں گیا نہیں گھاٹ پہ۔ ارے کیوں نہیں گیا؟ نہیں، وہاں پر ایک علمی مجلس لگی ہوئی تھی، بڑا شوق آیا، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا گھر کیسے چلے گا؟ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، تجھے میں کیا کھلاؤں گی؟ اور پھر ان کو ڈانٹ کر کہا کل سے برابر گھاٹ پہ جا۔ اب یہاں سے نکلے دوسرے دن، پھر آ کے وہیں بیٹھ گئے، پھر رات میں واپس ہوئے تو ماں نے وہی ڈانٹ پلائی اور توجہ دلائی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو تم لاتے ہو اسی سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اب لیکن ابو یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ علم کا چسکا ان کے دل میں پیدا ہو گیا جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہی جائے۔ جب 2-4 دن 5-6 دن ایسے گزر گئے، ماں کو بہت غصہ آ گیا۔ ماں نے کہا چلو دیکھتی ہوں وہ کون ہے ابو حنیفہ، میرے بچے کو بگاڑ رہا ہے،
گھاٹ پہ جانے نہیں دیتا، اپنی مجلس میں بٹھا دیتا ہے۔ چلو دیکھتی ہوں اسے، بڑا جوش آ گیا، ماں کو ابو یوسف کی اور بچے کو لے کر وہ آ گئی ابو حنیفہ کی مجلس میں، اور امام صاحب تو اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، یہ باہر کھڑے ہو کے شور مچانے لگے کہ میرے بچے کو بگاڑ دیا، میرے بچے کا یہ وقت ضائع کر دیا، یہ گھاٹ پہ نہیں جاتا، یہ کون بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اب یہ جو زور شور ہوا تو لوگ آ کے جمع ہو گئے۔ امام صاحب کی بھی توجہ ہوئی کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے باہر، پوچھا کہ کیا ہے قصہ؟ کہا حضرت ایک عورت آئی ہے، اپنے بچوں کو لے کے آئی ہے، شور کر رہی ہے۔ کہا بلاؤ، کیا قصہ ہے پوچھیں گے۔ وہ عورت کو بلایا، پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے گھوبی، اس کا باپ تھا مر گیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو گھاٹ پہ کام پہ لگایا، لیکن یہ روزانہ آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، میرا گھر کیسے چلے گا، میرا گزر بسر کیسے ہوگا، میرا تو گزر بسر اسی کی کمائی پر تھا، اب یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں بھائی، وہ بیٹھ گیا تو میں نے تو منع نہیں، میں نے تو اس کو بلایا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بعض چیزیں جو ہے نا بعضوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ عورت کی تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ بس شور کرنے لگی۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا بچے سے پوچھتے ہیں کیا قصہ ہے۔ ابو یوسف سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا کہ ماں نے تو گھاٹ پہ مجھے لگایا، لیکن میں آپ کی مجلس پہ گزرتا تھا، مجھے علم کا ذوق آ گیا، شوق آ گیا، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی عالموں میں سے شمار ہو جاؤں، میں بھی عالم و فاضل بن جاؤں، میرا بڑا جی چاہتا ہے میں آپ کی مجلس میں بیٹھا کروں۔ امام صاحب نے کہا ماں سے کہ دیکھو تمہارا بیٹا از خود آ رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچہ گھاٹ پہ جا کے کتنا کما کے لاتا ہے روز؟ اس نے بتایا کہ اتنا لاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر تم کو یہ اچھا لگتا ہو کہ تمہارا بیٹا بھی عالم و فاضل بن جائے تو تم ایسا کرو کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، اور روزانہ جتنی کمائی وہ کرتا تھا اتنی کمائی میرے سے تم لے لیا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے کہا میرے سے اس سے پیسے لے لیا، میں روزانہ اس کو دے دیا کروں گا۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہی چاہیے، اگر میرا بیٹا عالم بھی بنتا ہے پیسہ بھی مجھے ملتا ہے تو اشکال کیا؟ بہت اچھا۔ چنانچہ ابو یوسف اس کے بعد امام صاحب کی مجلس میں آنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے جب پہلی دفعہ ابو یوسف کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور نصیحتیں فرمائی تھی، توجہ دینا، علم حاصل کرنے میں جی لگانا، پوری توجہ کے ساتھ میں پڑھتے رہنا، کوئی وقت کھیل کود میں نہ گزارنا، یہ سب کہتے کہتے ابو یوسف سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم جب لکھ کر پڑھ کر عالم و فاضل بن جاؤ گے تو یعقوب، ان کا نام یعقوب تھا، کہہ چکا ہوں میں، تو کہنے لگے یعقوب تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہے ہو۔ اب ابو یوسف بچے تھے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ، غریب کے گھر میں پستہ آتا نہیں، وہ تو بیچارے پستے رہتے ہیں، وہ تو بیچارے پستے رہتے ہیں، پستہ کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ اس لیے تصور بھی نہیں تھا، بچے نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن فہم بصیرت تھی، دل میں بات کو بٹھا لیا کہ کچھ بات ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا یعقوب تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا یا جب کہ تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہے ہو۔ خیر زمانہ آیا اور گزرا، ابو یوسف پڑھنے لگے اور پڑھتے 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 بہت اونچے مراتب پر فائز ہو گئے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، یہاں تک کہ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، بہت اونچے مقام پر یہ پہنچے۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں ان کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیا۔ چیف جسٹس یعنی تمام مملکت اسلامیہ میں سب سے بڑا عہدہ تھا، قضاوت کا عہدہ، اس کے اوپر ان کو فائز کر دیا۔ وہ بہت بڑے قاضی ہو گئے، دنیا بھر میں اللہ نے ان کو نام عطا فرمایا، علم میں تفقہ میں تو تھے ہی، عمل میں تقوی میں اعلیٰ درجے کے، اور پھر منصب بھی اتنا اونچا۔ بادشاہ کبھی کبھی امام ابو یوسف سے فرماتے تھے کہ قاضی صاحب
میرا شوق ہے، میری تمنا ہے کبھی آپ میرے گھر آ کر کھانا کھا لیجیے۔ وہ کہتے بہت اچھا۔ ہارون رشید ان کو اپنے گھر بلاتے، کھانا کھلاتے، بڑے آئٹمز بناتے۔ ایک بار ایسے ہی بادشاہ نے کہا کہ میری تمنا خواہش ہے کہ قاضی صاحب میرے گھر قدم رنجا ہو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آج حاضر ہو جاتا ہوں۔ تشریف لے گئے، کھانا چنا گیا، کھانے لگے۔ کھانے والے سے فراغت کے بعد بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا، ارے دسترخوان پر پستے کا حلوہ کہاں کیوں نہیں آیا؟ اب دیکھو وہی بات بول رہا ہے بادشاہ اپنے خادم سے کہتا ہے کہ کھانا تو کھلا دیا لیکن پستے کا حلوہ کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا بھول گیا تھا، لا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد لے کے آیا وہ پستے کا حلوہ، امام صاحب کے ابو یوسف کے سامنے رکھا، بادشاہ نے کٹوری میں ڈال کر اور پیش کیا، اور امام ابو یوسف نے کھانا شروع کیا۔ یہ پہلی دفعہ پستے کا حلوہ کھا رہے تھے، اس سے کبھی پہلے پستے کا حلوہ نہیں کھائے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاضی صاحب یہ پستے کا حلوہ ہے۔ بادشاہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی سال میں ایک بار دو بار بن جاتا ہے، ہر روز نہیں بنتا۔ یہ بڑا قیمتی حلوہ ہے، یہ آج خالص آپ کے لیے بنایا گیا ہے، لیجئے نوش کیجیے۔ ابو یوسف نے اٹھا کر نوش جان کرنا شروع کیا تو آنکھوں سے ٹپا ٹپ پانی گرنے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ابو یوسف کیوں رو رہے؟ پوچھا کہ قاضی صاحب کیوں رو رہے؟ کہا کہ میرے استاد کا ایک قول مجھ کو یاد آ گیا۔ جب میں طالب علمی کے پہلے دور میں، اولین دور میں، ابتدا میں میرے استاد ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے نصیحتیں فرمائی تھی اور یہ کہا تھا تم عالم بنو، فاضل بنو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اللہ کے ہاں بھی مرتبہ ملے گا، دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا۔ یہ کہتے کہتے ان کی زبان مبارک پر ایک جملہ آ گیا تھا کہ یعقوب تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہا ہوں، میرے استاد مجھ کو یاد آ رہے، ان کی بات مجھ کو یاد آ رہی۔ بھائیوں بتانا یہ تھا یہ ابو یوسف کہاں گھاٹ پہ تھے، لوگوں کے کپڑے ظاہری دھوتے تھے اور پھر اللہ نے ان کو دین کے گھاٹ پہ لگا دیا، علم کے گھاٹ پہ لگا دیا، اور انہوں نے وہ علم حاصل کیا جو لوگوں کے قلوب کی صفائی کرتا ہے۔ دھوبی تو ہمارے کپڑوں کی صفائی کرتا ہے، عالم ہمارے قلوب کی صفائی کرتا ہے، ہمارے عقائد کی صفائی کرتا ہے، ہمارے اعمال کی صفائی کرتا ہے، ہمارے اخلاق کی صفائی کرتا ہے، ہماری تہذیب و دیانت کی صفائی کرتا ہے، اور ہمیں انسان بناتا ہے، اور ایسا انسان بناتا ہے جو انسان اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ ان کو دیکھ کر رشک کرو۔ دیکھو ابو حنیفہ کو دیکھ کر رشک آ گیا، ابو یوسف کو کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ یہ رشک ہونا چاہیے، اس کو حدیث پاک نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں کے سوا کسی کے اوپر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلکتہ بالحق، اور پھر اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ اور دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن کا، دین کا علم دیا ہو اور اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہو اور اس کی خدمت کرتا ہو، تعلیم و تدریس کرتا ہو، اس کو دیکھ کر کوئی رشک کرنے لگے۔ بھائیو آج بڑی کمی ہے ہمارے اندر، ہم مال کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، دنیا کے عہدوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن کبھی رشک کرو عالموں کو دیکھ کر، حافظوں کو دیکھ کر، دینداروں کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، کسی کے تفقہ کو دیکھ کر، کسی کے علم و دیانت کو دیکھ کر، کسی کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر رشک کرو، اے کاش کہ ہم بھی ایسے بن جائے۔ جب آدمی رشک کرتا ہے یہ اللہ اس کی تمنا ضرور پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔